بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و اسلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رواج القدر بزرگ اور دوستوں، آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں، اس تمنا اس آرزو کے ساتھ کہ خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اور جب ہم نے کہا ملائکہ کو، فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، بس سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، یعنی ابلیس نے سجدہ نہ کیا، انکاری ہوا اور تکبر کیا اور کافرین یعنی انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ میرے واجب القدر، اس میں چند ایک باتیں بہت ہی غور طلب ہیں۔ یاد رکھیے کہ رب ذوالجلال نے جب فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں جن کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، جن کا جسم نور کا ہے، معصوم ہیں، ہر گناہ سے معصوم ہیں۔ ایک ہوتا ہے معصوم، دوسرا ہوتا ہے محفوظ۔ اللہ کا نبی بھی معصوم ہے، اللہ کے فرشتے بھی معصوم، اللہ کا نبی، ہر نبی معصوم، اور اللہ کے ولی جو ہیں وہ معصوم نہیں بلکہ محفوظ ہوتے ہیں۔ محفوظ ہونے میں یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ وہ محفوظ ہوتے ہیں ہر گناہ سے۔ خالق کائنات کی خاص کرم نوازی ان پر ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے ہر گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ میرے واجب القدر، فرشتوں کو جب حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ظہر سے عصر تک سجدہ رہا، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ 100 سال کا لمبا سجدہ تھا، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ 500 سال کا سجدہ تھا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا، لیکن ابلیس، رب ذوالجلال نے فرمایا الا ابلیس، ابلیس بلسن سے بنا ہے۔ بلسن کا معنی ہے مکار اور نا امید۔ ابلیس اسی وجہ سے کہا گیا، اس کا پہلے اور نام تھا، جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اس کا نام ابلیس پڑ گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، اور مکر و فریب اس کا طریقہ بن گیا، اس وجہ سے اس کو ابلیس کہا جانے لگا۔ پہلے اس کا نام عزازیل تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن یاد رکھیے بعض علماء کرام اس کی حقیقت میں تھوڑی سی بحث بھی موجود ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے ان فرشتوں کی طرح یہ فرشتہ تھا، اس کی حقیقت بھی فرشتہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو اس کو جن کہا گیا وہ اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ جن کا معنی ہے غائب،
سامنے نظر نہ آنے والی مخلوق جس کو انسان نہ دیکھ سکے، اس کو بھی انسان کو نظر نہیں آتا، اور اللہ کے نورانی فرشتے بھی بسا اوقات اس کو نہ دیکھ پاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو جن کہا گیا۔ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے، اور فرشتوں کی دو مخلوق ہیں، دو طرح کے فرشتے ہیں، یعنی وہ جنوں کو بھی فرشتہ ہی کہتے ہیں۔ بعض علماء اکرام جنہوں نے اس کو فرشتہ کہا وہ جنوں کو بھی فرشتہ کہتے ہیں، اور بٹوارہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار فرشتے ہیں ان کو فرشتہ کہا گیا، اور جو نافرمان ہیں ان کو جن کہا گیا۔ لیکن یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اس کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے۔ اس نے خود بھی اس چیز کا اقرار کیا نا کہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ آگ بہتر ہے مٹی سے، آگ افضل ہے مٹی سے، لہٰذا مٹی کو آگ کبھی بھی سجدہ نہیں کر سکتی، اس بنا پہ اس نے سجدہ سے انکار کیا نا۔ تو اس کی حقیقت جو ہے وہ آگ ہے، اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ جن ہے، جناتی مخلوق میں سے یہ ہے۔ نورانی مخلوق اور ہوتی ہے اور آگ والی مخلوق اور ہوتی ہے۔ تفسیر عزیزی والوں نے یہاں ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ابلیس ملا اور کہنے لگا آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ خالق کائنات میری توبہ کو قبول فرما لے، مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رضی اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی، عرض کی مولا اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، ضامن میں بنتا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ بے شک تیری دعا قبول اور اس کی توبہ قبول، لیکن شرط وہی ہے کہ آج بھی آدم علیہ السلام کے میزار کو سجدہ کر دے، آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ابلیس سے کہا کہ رب ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے، تو ابلیس ٹھٹھا مسخرہ پن اختیار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے موسیٰ جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہ کیا تو آدم کی قبر کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ لہٰذا دوبارہ یہ دھتکارا گیا۔ تفسیر روح البیان والوں نے یہاں ایک اور واقعہ لکھا کہ قیامت والے دن اس کو 1,00,000 سال تک جہنم میں جلایا جائے گا، اور اس کے بعد نکالا جائے گا، اور پھر اس سے فرمایا جائے گا، رب ذوالجلال فرمائے گا اے ابلیس آج بھی آدم کو سجدہ کر دے، تجھے معافی مل سکتی ہے، لیکن یہ پھر انکار کر دے گا اور رب ذوالجلال کی رحمت سے نا امید ہوگا اور پھر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ نار ہے۔ نار اور نور میں فرق ہوتا ہے۔ یہ آگ سے بنا ہے اور ایسی مخلوق ہے، ایسا بدکار ہے، ایسا نا امید ہے۔ اس نے موسیٰ پر ایک اور چیز اس نے کہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا نا، اور اس نے آگے سے جواب دیا، پھر یہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ آپ نے جو میری سفارش کی ہے اس کے بدلے میں بھی آپ کو ایک چیز دینا چاہتا ہوں، یہ بات جو ہے ہمارے کام کی ہے۔ ابھی ذہن میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، یہ ہمارے کام کی بات ہے۔ اگر ہم ان 3 چیزوں کو اختیار کر لیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، یہ شیطان کا بہت بڑا ایک جال ہے جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور ہماری رہبری ہو گئی۔ صدقہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا، کہنے لگا کہ موسیٰ آپ نے یہ جو سفارش میری کی ہے بارگاہ خداوندی میں، اس کے بدلہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، یہ آپ کا احسان ہے مجھ پر۔ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں جب آدمی کے اندر آتی ہیں تو میں اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جب انسان غصہ میں ہوتا ہے، انسان جب غصے میں آتا ہے تو خون کی جگہ اس کی رگوں میں دوڑتا ہوں، اور میں جو چاہتا ہوں اس سے کروا لیتا ہوں، بآسانی سے کروا لیتا ہوں، اور میرے واجب القدر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ غصے میں ہی ہوتے ہیں۔ ہم ذرا غور کر لیں
کہ جتنے بھی گناہ انسان سے ہوتے ہیں، خوشی سے کوئی بھی گناہ نہیں کرتا، وہ بدکار انسان ہی ہوگا جو خوشی سے یہ اس چیز کا گناہ کا ارتکاب ہو اس سے ہوتا ہے۔ لیکن جتنے بھی گناہ، زیادہ تر گناہ جو ہیں وہ غصہ میں ہوتے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا، اے موسیٰ، جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کی رگوں میں خون کی جگہ میں دوڑتا ہوں اور جو چاہتا ہوں بآسانی سے کروا لیتا ہوں۔ دوسرا، مجاہد جب جہاد کے لیے نکلتا ہے، جب جہاد پر کھڑا ہوتا ہے، دشمن آمنے سامنے ہوتا ہے، تو میں اس غازی کو گھر والوں کی یاد دلاتا ہوں اور مکمل کوشش کرتا ہوں کہ یہ کہیں جہاد نہ کر دے، کہیں اللہ کی راہ میں شہید نہ ہو جائے۔ اور تیسرا، جب انسان غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، تو پھر میں اس سے گناہ کروا لیتا ہوں، یعنی زنا کا ارتکاب کروا لیتا ہوں۔ میرے واجب القدر، یہ تین چیزیں شیطان نے بتائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب ان تین چیزوں سے بچنے کا انسان عہد کر لے کہ جب بھی مجھے غصہ آئے گا میں اپنے دل پر غور کر لوں گا اور اس غصے کو پی جانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، دوسروں سے، دشمن سے جہاد کرنا یہ جہاد اصغر ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ اپنے آپ سے جہاد کرنا، اپنے آپ سے لڑنا ہے۔ یہ نفس امارہ جو اندر موجود ہے، اس سے لڑنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ جو انسان اس سے لڑ کر اس سے کامیاب ہو گیا وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات نے فرمایا، ابا واستکبرا، انکار کیا اس نے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے انکار کی وجہ واستکبرا، اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو، تکبر مطلب اپنے آپ کو بڑا اور اگلے کو حقیر جاننا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ شیطان نے بھی یہ کیا اور مردود ہو گیا، بارگاہ خداوندی سے ایسا روتا گیا کہ قیامت والے دن تک اس پر لعنت ہی ہوتی رہی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تکبر کرنا، اپنے آپ کو اعلیٰ، اپنے آپ کو بڑا جاننا اور سامنے والے کو حقیر جاننا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا۔ میرے واجب القدر، علماء کرام فرماتے ہیں کہ تین وجوہات جس کی بنا پر شیطان مردود ہوا۔ اور یاد رکھیے کہ شیطان کو مردود کرنے والا کون ہے؟ شیطان کے اندر تکبر کہاں سے آیا؟ شیطان کے اندر نفس موجود تھا۔ اس نفس امارہ کی وجہ سے شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اس وجہ سے، اس بنا پر نفس امارہ کی آگ جب بھڑکتی ہے تو پھر انسان کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ سے انکار نہ کیا۔ اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ سب سے بڑا کفر جو ہے، کفر تو ویسے بھی بہت برے ہیں، لیکن سب سے بڑا کفر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی کسی معجزے کا انکار کرنا سب سے بڑا کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا انکار کرنا یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ شیطان لعین نے یہی کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تین وجوہات جو شیطان لعین نے اختیار کی اور جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ سب سے پہلی وجہ اس نے یہ کی کہ میں آگ سے بنا، جس کا اس نے اقرار بھی کیا، میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا، لہٰذا آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ اس نے کہا کہ میری پیدائش کئی سو سال پہلے ہوئی اور آدم آج پیدا ہو رہے ہیں، لہٰذا جو پہلے پیدا ہوا وہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہاں ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جس کو اگر کوئی چھوٹا بچہ اگر کوئی نیکی کا حکم دے دے، کوئی چھوٹا نیکی کا حکم دے دے، آ جاؤ بابا جی نماز پڑھ لیجیے، تو آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ میں جانتا ہوں کتنا بڑا ملا ہے تو۔ ہمارے اندر یہ ہے نا۔ تو شیطان لعین نے بھی یہ سوچا کہ میری پیدائش پہلے، میں پہلے پیدا ہوا، یہ آج تخلیق کیا گیا، میں افضل اور اعلیٰ ہوں۔ اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے زیادہ عمر پانے والا افضل اور اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ افضل وہ ہے جسے اللہ افضل کر دے، اعلیٰ وہ ہے جسے میرا رب ذوالجلال اعلیٰ کر دے۔ زیادہ عمر پانے والا کبھی اعلیٰ نہیں ہوتا،
اس نے یہی سوچا، اسی بنا پر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس نے، اور تیسری وجہ یہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس نے اس وجہ سے انکار کیا کہ میں نے نیکیاں بہت زیادہ کی ہیں، میں نے نیکیاں بہت زیادہ کی ہیں۔ ہمارے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، ہم اپنے گریبان میں بھی ساتھ پہ جھانکتے رہیں کہ ہمارے اندر یہ نشانیاں موجود تو نہیں۔ ایک نیکی ہم کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کا ولی جانتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ میرے سے زیادہ نیکی کوئی نہیں۔ آج میں نے سجدہ کر لیا، آج جس نے سجدہ نہیں کیا اس کو میں انسان ہی نہیں سمجھوں گا۔ ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اس نے بھی یہی سوچا، شیطان لعین نے یہی سوچا، یہی گمان کیا کہ میں نے زمین کے چپے چپے پہ میں نے سجدہ کیا ہے، اور مجھے حکم اس کو سجدے کے لیے ہو رہا ہے جس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ تو میرے واجب القدر، جسے سجدے کی توفیق ہو جائے، سبق یہ ملتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرے۔ جسے سجدہ کی توفیق ہو جائے وہ اللہ کا شکر کرے، مولا تیری رحمت کے صدقے مجھے سجدے کی توفیق ہوئی ہے۔ وہ اس پہ تکبر نہ کر بیٹھے کہ میں نے سجدہ کر دیا، بہت بڑا احسان کر دیا۔ میرے واجب القدر، یہ جب بھی عبادت کی توفیق ملے نا، ایک سبق میں اپنی طرف سے بھی دے دوں، جب بھی عبادت کی توفیق ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر عبادت کرو، اور پھر اس پر شکر کرو، اور اس پر تکبر نہ کرو۔ کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی تکبر ذہن میں نہ لانا کہ آج میں نے عبادت کی ہے، آج 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے۔ میرے واجب القدر، خالق کائنات کا جتنا ہم احسان، اس کے احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ میں نے یہ پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ہمارے اوپر جتنے احسان ہیں نا ہمارے رب کے، ہمارے مولا کے جتنے احسان ہیں، ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنی بھی، اس کا حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے واجب القدر، اس میں بالکل تکبر نہ آئے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں جب بھی جھکنا ہے، میں کہیں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کئی انسان، کئی دوست میں نے دیکھے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، جب نماز میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ تکبرانہ انداز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں بھی وہ سیٹھ بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نماز کے اندر ان کے اندر عاجزی موجود نہیں ہوتی۔ وہ مسجد میں بھی آ کر اپنے آپ کو جتلاتے ہیں کہ میں سیٹھ ہوں، میں بڑا ہوں۔ میرے واجب القدر، جب ہم مسجد میں آ جائے نا تو تصور یہ ہونا چاہیے کہ ہم بہت ادنا ہیں اور اعلیٰ ذات کے سامنے ہم جھکنے جا رہے ہیں۔ سجدہ جو ہے نا، سجدہ یہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تیرا تکبر توڑنے کے لیے تجھے سجدے کی توفیق دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات توفیق عمل عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 2 وجوہات، یا تو کانا جو ہے یہ سارا کے معنی میں ہے، یعنی پہلے وہ مومن تھا، سجدہ سے جب انکار کیا اس وقت وہ کافر ہو گیا، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ کانا اپنے ہی معنی میں ہے، یعنی وہ پہلے سے ہی کافر تھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی کافر تھا، پہلے سے ہی انکاری تھا، یعنی اس کی تمام تر عبادتیں جو تھی وہ خلافت کی وجہ سے، خلافت کی لالچ میں، یعنی ریاکاری میں وہ عبادتیں کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی وہ کافر تھا، لیکن آج اس کا کفر سجدے کی وجہ سے، سجدے سے انکار کی وجہ سے، آج اس کا کفر جو ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافر یعنی انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ عز و جل، اس کا خلاصہ اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش کا ذکر بھی اسی کے زیر تحت کیا جائے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ عز و جل کل ملاقات ہوگی اور کل اس کا تذکرہ ہوگا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے، خالق کائنات قرآن پاک پہ عمل کرنے کی اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، رب ذوالجلال قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔